اب اس صورت میں جو ہمیں آج پڑھنی ہے، اس میں اللہ پاک نے ناپاس ہونے والی کچھ چیزیں گنائی ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو تم انسان بھی نہیں رہو گے، کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ آدمی جو یہ کرے یہ کرے یہ کرے، اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ پوری کی پوری قوم جو یہ کرے اور یہ کرے۔ اس لیے کہ قرآن اکیلے آدمی کے لیے بھی ہے اور قرآن پوری سوسائٹی کے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک نے یہ صورت کیوں اتاری؟ نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت شروع کی اور آپ نے قوم کو اسلام کی طرف بلایا، اور یہ دعوت اچھی خاصی مقبول ہونے لگی، بہت سارے صحابہ اس دعوت میں اسلام میں داخل ہو گئے، تو مکے کے جو مشرکین تھے، جو چودھری قسم کے لوگ تھے، ان کو اپنی چودراہٹ بڑی خطرے میں لگی کہ اب تو یہ سردار بن جائیں گے، اب تو لوگ اور سماج ان کے پیچھے چلے گا، اب تک تو ہم حکومت کرتے آئے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات اگر چل گئی تو ہماری کون مانے گا؟ یہ چودراہٹ اور اپنی کرسی اور اپنا اسٹیٹس ان کو بڑا خطرے میں لگا۔ اور آدمی جب اس کیفیت میں ہوتا ہے تو کچھ کرے نہ کرے لیکن زبان کی بڑاس ضرور نکالتا ہے، ہر وقت مجلس میں اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کو تانے دیتا ہے، تو ایسا ہے۔ تو مکے کے جو مشرکین تھے چند، ان کی بھی عادت کچھ ایسی ہو گئی، جب ان کو اپنی چودراہٹ خطرے میں لگی اور ان کو یہ لگا کہ اب ہمارا کچھ شاید ہو سکتا ہے کچھ زیادہ نہ چلے، تو انہوں نے اپنی مجلسوں میں غیبت شروع کر دی، مسلمانوں کی، نبی علیہ السلام کی، صحابہ کی، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، غیبت ان کا مشغلہ ہی بن گیا، بس مسلمانوں کے خلاف بولنا، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا۔ اور یہ تو اس وقت ہوتا جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ سامنے نہ ہوتے، لیکن جب صحابہ سامنے آ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام جب سامنے آ جاتے ہیں تو وہ تانے دیتے تھے، تم تو ایسے ہو، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے ہم نے ایک تانا پڑھا سورہ کوثر میں کہ نبی علیہ السلام کے جب مذکر اور لڑکوں کا جب انتقال ہونے لگا تو ان مشرکین نے شوشہ اٹھایا کہ یہ محمد کا جو مشن ہے نا وہ اب زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ یہ تانا ہی تو ہے کہ ان کی تو کوئی مذکر اولاد ہی زندہ نہیں رہتی، باپ کا مشن آگے بیٹا چلاتا ہے اور ان کا تو بیٹا ہی زندہ نہیں رہتا۔ تو یہ تانے اس قسم کے سورہ والضحیٰ میں ہم نے پڑھا، جب نبی علیہ السلام سے تہجد کچھ دنوں کے لیے چھوٹ گئی یا وہی آپ پر بند ہو گئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو آپ کی چچی ہے، اس نے نبی علیہ السلام کو تانا دیا کہ محمد کو تو ان کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تانا ہی تو ہے۔ تو اس قسم کے ہزاروں تانے نبی علیہ السلام کو دیے گئے اور صحابہ کو دیے گئے۔ تو اگر ہم کو تانے دیے جاتے ہیں تو کیا تعجب کی بات ہے بھائی، یہ تو وراثت ہے انبیاء کی، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں۔ اگر ایسا سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کو بھی تو ایسے تانے ملے ہیں۔ یہ تو وراثت ہے انبیاء کی، یہ تو وراثت ہے صحابہ کی۔ ہمیں کوئی برا نہ کہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ انبیاء کو قتل تک کیا ہے لوگوں نے، آرے سے چیرا ہے۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ ہمیں بہت نئی لگتی ہے اس لیے کہ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، یہ وراثت میں آنے والی چیزیں ہیں سب۔ بہرحال تو تانا اور غیبت یہ ان مشرکین کا مشغلہ بن گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری جس کو ہمیں آج پڑھنا ہے، اور یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب انداز سے ان کو کہا اور نام نہیں لیا، ان مشرکین کا نام نہیں لیا جنہوں نے یہ کام اپنا بنایا تھا،
وجہ یہ ہے کہ اللہ سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر چاہے تم مسلمان ہو، لیکن اگر تمہارے اندر بھی یہ برائیاں ہوگی تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن یہی مقصد ہے قرآن کا۔ اسی لیے قرآن نے مشرکین کا نام نہیں لیا، قرآن نے عام انداز میں کہا تاکہ جس آدمی میں وہ برائی ہے وہ سمجھ جائے اور وہ اپنے سے اس کو دور کر لے، ہٹا لے۔ اس صورت میں کہا، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل، قرآن کا انداز دیکھیے، سورت کی شروعات دیکھیے، ویل بربادی ہے۔ اللہ، کیا عجیب و غریب دلوں کو ہلانے والا انداز ہے۔ ویل، ارے بربادی ہیں، ہلاکتی ہیں۔ ویل، یہ پہلے نہیں بتایا کہ کون، یہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ بربادی ہے، تاکہ انسان چوکنا ہو جائے اور ہوش کے ناخن لے اور سنے کہ کون ہے وہ جس کے لیے اللہ جو رحیم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بربادی ہے۔ جب رحیم ذات یہ کہے کہ اس کے لیے بربادی ہے تو ہم اس کی سنگینی کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو باپ کبھی نہ مارے وہ جب لڑکے پر ہاتھ اٹھائے، اس کا مطلب اس بچے نے بہت برا کام کیا ہے، تب اس باپ نے مارا ہے، ورنہ یہ باپ ایسا نہیں تھا جو مارتا۔ ویل، قرآن کہہ رہا ہے بربادی ہے۔ لکل، انداز دیکھیے، ہر اس آدمی کے لیے، للمشرکین نہیں، للکافرین بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ مشرکین کے لیے بربادی ہے، یہ نہیں کہ کافرین کے لیے بربادی، لکل، ہر اس آدمی کے لیے۔ ویل، بربادی ہے، لکل، ہر اس آدمی کے لیے، جس میں تین باتیں ہیں۔ کامیاب ہونے کے 4 اصول، ناپاس ہونے کے بہت ساری چیزیں، اس میں سے 3 یہاں۔ ہمزہ، وہ آدمی اس کے لیے بربادی ہے جس میں ہمزہ کی صفت ہے۔ دوسری صفت قرآن نے نقل کی، لمزہ، وہ آدمی انسانیت سے گرا ہوا ہے، خالی مسلمان نہیں ہے، انسانیت سے گرا ہوا ہے، جس میں یہ لمزہ کی صفت ہے۔ وہ آدمی اس کے لیے بربادی ہے جس میں الذی جمع مالا وعددہ، یہ صفت ہے۔ یہ 3 صفتیں جس آدمی میں ہو اس کا عذاب سنیے، اس کا عذاب سنیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ویل، بربادی ہے، لکل، ہر اس آدمی کے لیے۔ ہمزہ، عربی زبان میں یہ جو وزن ہے ہمزہ، لمزہ، یہ جو انداز ہے، یہ انداز بہت بھاری چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ ہمزہ کے معنی یہ ہے غیبت کرنے والا۔ بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو غیبت کرنے والا ہو، لمزہ، جو تانے دینے والا ہو، الذی جمع مالا، جو مال کو جمع کرنے والا ہو، اور عجیب انداز قرآن کا، وعددہ، اور گن گن کر رکھتا ہو۔ 3 صفتیں، غیبت، تانا اور مال کو جمع کرنا، اور گن گن کر کے مال کو رکھنا۔ یہ نہیں کہ مال کو گننا نہیں، یہ نہیں، مطلب ہم آگے پڑھیں گے کیا مطلب ہے اس کا۔ الذی جمع مالا وعددہ، غیبت، چونکہ ان مشرکین کی عادت یہی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں ہر وقت مجلسوں میں غیبت کرتے رہتے تھے۔ لیکن خالص ان کی بات نہیں، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو غیبت کا عادی ہو۔ کس کو کہتے ہیں غیبت؟ اس کو تفصیل سے تو ہم پڑھیں گے، اللہ نے اگر توفیق دی سورہ حجرات میں، اس کو وہاں ہم تفصیل سے انشاءاللہ غیبت کیا ہے، اس سے چھٹکارے کے کیا طریقے ہیں، کیسے اپنے آپ کو غیبت سے چھوڑا جائیں اور کیا ہیں، وہ سب وہاں تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں کچھ ضروری باتیں جو غیبت کے بارے میں ہیں وہ ذکر کرنی مناسب ہے۔ غیبت کی سنگینی بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں جس کی بات کی جا رہی ہے اسی میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ارے بھائی دیکھو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ وکرہتموہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی غیبت اتنا سنگین گناہ ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک تو انسان کا گوشت کتنا بڑا، کتنا خطرناک، آدم خور جس کو کہتے ہیں، انسانوں کا گوشت کھانے والا، اور انسانوں میں بھی اپنے بھائی کا گوشت اور اپنے مردار بھائی کا گوشت کتنا خطرناک۔ قرآن کے الفاظ ہی کہ تم اس کو تو پسند نہیں کرتے اور غیبت کو پسند کرتے ہو، بڑی عجیب بات ہے۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام نے روایت میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی خطرناک ہے۔ غیبت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بخاری جیسی کتاب لکھی، فرماتے ہیں مجھے اس پر نہیں ہے کہ اللہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے اس لیے میری مغفرت کرے گا، فرمایا مجھے اگر تھوڑی بہت امید ہے تو اس پر ہے کہ میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، اللہ اگر مجھے بخشے گا تو شاید اس عمل پر میری مغفرت کرے گا۔ اللہ کتاب پر نہیں کہہ رہے کہ اللہ اس پر میری بخشش کرے گا، اس پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، اس پر ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیں۔ غیبت، روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا غیبت کیا ہے یا رسول اللہ، غیبت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تو تیرے بھائی کو اس کی غیر حاضری میں اس طرح اس کا تذکرہ کریں، اس کو یاد کریں، اس کو مجلس میں بولیں کہ اگر تیرے بھائی کو وہ پتہ چل جائے تو اس کو اچھا نہ لگے کہ مجھے اس طرح یاد کیا تھا تم نے۔ یہ غیبت ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو کہہ دیا وہ تو چور ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو پتہ لگے گا تو برا تو لگے گا، پتہ چلے گا تو کہ اچھا آپ نے مجھے چور سے یاد کیا، وہ کہے نہ کہے دل کو تو ٹھیس ضرور پہنچے گی۔ اس کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ بول دیے جو میرے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہلکے ہیں، لیکن اس آدمی پر ایٹم بم سے زیادہ وہ الفاظ بھاری ہیں، شریعت کی نظر میں یہ غیبت ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ چلو اس کو تو کچھ بھی برا نہیں لگے گا، شریعت نے یہ نہیں کہا، شریعت کہہ رہی ہے تیرے بھائی کو جو برا لگے وہ غیبت ہے، چاہے تجھے برا لگے یا تجھے تو نہ لگے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کو دوسرے کے بارے میں تو ہر آدمی بڑا نارمل ہوتا ہے، اپنے پر جب مسئلہ آتا ہے تو بڑا حساس ہو جاتا ہے، دوسرے کے بارے میں تو چلیے نا کیا ہو گیا ہے، اس میں یہ غیبت ہے۔ اس کو جب پتہ چلے کہ میرا اس مجلس میں اس طرح تذکرہ ہوا تھا اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ مجھے برا لگے، اس کے دل میں یہ ہو کہ یار اگر اس طرح مجھے یاد نہ کرتے تو اچھا تھا، یہ غیبت ہے۔ نبی علیہ السلام تعریف فرما رہے ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کو اس طرح یاد کریں کہ اگر اس کو پتہ لگ جائے تو اس کو برا لگے۔ صحابہ نے ایک دوسری بڑی اچھی بات پوچھی، فرمایا ان کان فی اخی ما یقول، حضور یہ بتا دیجئے ہم جس برائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے، اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، اگر وہ برائی ہمارے بھائی میں ہے تو یعنی وہ چور ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکو ہیں، وہ رشوت خور ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ رشوت خور ہیں، تو پھر بھی غیبت اس میں تو ہے نہیں، یہ برائی، یہ تو کوئی برا لگانے کی بات نہیں ہے، چور کو چور کہے تو تھوڑی برا لگانے کی بات ہے، وہ تو ہے اس لیے کہا۔ صحابہ نے مسئلے حل کر لیے، ورنہ شاید لوگ غیبت کا بازار اس طرح کھول دیتے ہیں کہ ہے نا بھائی برائی، کیا برا ہے اس میں، چور کو کوئی چور نہیں کہے گا تو کیا کہے گا، کوئی شریف کہے گا کیا۔ صحابہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے شاید بلوایا ان سے
کہ پوچھئے یہ آنے والی امت کی رہبری ہو جائے۔ جواب سنیے نبی علیہ السلام کا اس کے بارے میں، وَإِن كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ، ہاں اگر تیرے بھائی میں وہ بات ہے جو تو کہہ رہا ہے، فَقَدِ ابْتَغْتَ، تب تو غیبت ہے، وَإِلَّا بَهَتَّ، اگر تیرے بھائی میں وہ عادت نہیں ہے اور پھر تو کہہ رہا ہے، یہ تو ڈبل جرم ہے، یہ تو بہتان ہے۔ غیبت تو ہے ہی، غیبت سے بڑا ہوا ایک گناہ ہے بہتان اور الزام۔ پتہ چلا اگر کسی میں وہ برائی ہے پھر بھی ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کا تذکرہ غلط طریقے سے کریں، یہ تو غیبت ہے۔ چور کو چاہے چور کہیں مجلس میں پھر بھی غیبت ہے۔ رشوت لینے والے کو چاہے کوئی کہے رشوت لینے والا پھر بھی غیبت ہے۔ مجلس آرائی کے لیے، دلچسپی کے لیے، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر وہ برائی تمہارے بھائی میں ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو یہی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے یعنی ایک آدمی چور نہیں ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہیں تو یہ تو ڈبل جرم ہے۔ غیبت اور غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان، جب غیبت کا یہ حال ہے تو انداز لگائیے ذرا بہتان کا کیا حال ہوگا، یہ فرمایا۔ تو غیبت کی تعریف اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کیا ہے، خود احادیث کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ البتہ ایک صورت مستثنیٰ ہے، میں نے کہا تفصیلی احکام تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو وہاں سورہ حجرات کی تفسیر میں ہم پڑھیں گے کہاں غیبت جائز ہے اور کیا وہ مسئلے وغیرہ۔ مثال کے طور پر ایک مثال سمجھنے جیسی ہے، مثال کے طور پر کوئی سرکاری نوکر ہے وہ رشوت لے رہا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ رشوت لے رہا ہے، اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں اس کے بڑے افسر سے اس کی شکایت کروں گا، اس کے صاحب سے اگر میں اس کی شکایت کروں گا تو شاید اس کا صاحب اس کی پکڑ دکڑ کرے گا اور یہ رشوت لینا بند کر دے گا۔ اس وقت اجازت ہے کہ اس بڑے صاحب کے سامنے جا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کا آفیسر رشوت لے رہا ہے۔ شریعت کتنی پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے، اس لیے کہ یہاں خالی دل کو سکون نہیں مل رہا، یہاں حقیقت میں وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اور ہم جو چور چور مجلسوں میں کرتے ہیں یا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے کرتے ہیں، اس سے تو کوئی حل نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات آدمی سدھرنے کے بجائے اور جری ہو جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ یہ فرمایا حضرت الامام غزالی کا قول، شاید میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، انہی کا شاید تبلیغ دین میں یا کسی اور کتاب میں، حضرت بڑے عجیب مصنف ہے اس سلسلے میں، فرمایا غیبت کرنے، یا شاید علامہ تھانوی نے لکھا ہے کہ غیبت کرنے والوں کا انداز بھی بڑا عجیب عجیب ہوتا ہے۔ فرمایا مولوی مولویانہ انداز میں غیبت کرتے ہیں اور عام آدمی عامی انداز میں غیبت کرتا ہے، اس کو غیبت کوئی نہیں کہتا۔ لیبل لگاتے ہیں دین کے، لیبل لگائے جاتے ہیں شریعت کے، جیسے مثال کے طور پر شاید علامہ تھانوی رحمہ اللہ ہی کا جملہ ہے کہ یہ کہہ کے غیبت کرتے ہیں، ارے میں تو اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں، یہ جملہ کہہ کے غیبت کی جاتی ہے۔ ارے یہ تو تھوڑی کوئی پیٹھ پیچھے، وہ سامنے آ جائے تو بھی میں کہہ سکتا ہوں، پھر بھی غیبت ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات پڑھیے، سمجھ میں آئے گا ہزاروں وہ باتیں جو میں ثواب کا سمجھ رہا ہوں وہ گناہ کی ہے، گناہ کی ہے۔ غیبت کھا جاتی ہے چیزوں کو۔ اچھا دوسری بات، سماج اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے یہ غیبت۔ یہ غیبت خالی گناہ نہیں ہے، میں نے کسی کی غیبت کی، کسی کے بارے میں غیبت کی، اس کو پتہ چلا کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے، تو کیا اس کے دل میں میرے بارے میں نفرت نہیں آئے گی؟ تو اصلاح معاشرہ جہاں اور چیزوں سے ہوتا ہے، اصلاح معاشرہ غیبت کو بند کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے، یہ سماج سدھارنے کا کام ہے۔ سماج اس سے زیادہ سدھرتا ہے۔ سماج میں ظاہری تبدیلیوں کے بجائے یا ظاہری تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کہیں زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا، تب سماج سدھرتا ہے۔
تب سماج میں ایک دوسرے سے رشتے اچھے بنتے ہیں، تب سماج میں ایک دوسرے سے تعلقات اچھے بنتے ہیں۔ گناہ صرف گناہ نہیں ہے، گناہ سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ترجمان السنہ میں علامہ بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی، بڑی پیاری، فرمایا اتق اللہ یا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں نا، جیسے غیبت اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بچو۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے عبادت زیادہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں نا اس سے بچو۔ اور کیا ہے دوسرا جملہ نبی علیہ السلام کا؟ تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ سب سے بڑا عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ حرام کاموں سے بچو، اور اسی لیے دیکھیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ عبادت خوب کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی ہے بچنا۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب بات ہے، یعنی بچو کس سے؟ نیکیاں کرو، لیکن ان نیکیوں کا اثر اصل میں اس لیے نہیں دکھتا کہ وہ نیکیاں ان جیسے گناہوں کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی فرائض پڑھ رہا ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، ایک دیہاتی، ایک اعرابی، کہا رسول اللہ زبان کا بڑا سخت ہوں میں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے انداز دیکھیے، تیور دیکھیے، میں زبان کا بڑا سخت ہوں، مجھے اچھی بات کرتے نہیں آتا۔ فرمایا میں باتیں بھی بڑی سخت کروں گا، ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلطی بھی ہو جائے۔ دیہاتی صحابی کہہ رہے ہیں شاید میرے پاس آ کر کوئی کہتا میں تو غصے ہو جاتا، وقت کا سردار اور بیٹھے ہیں، فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو ضروری احکامات بتائے، 5 نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اس کے بارے میں اتنا ہی بتایا۔ ان صحابی نے جاتے وقت ایک بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازید علی ھذا ولا انقص، نہ اس پر میں زیادہ کروں گا نہ کم، یعنی آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس پر پکا رہوں گا، یعنی یہ فرائض جو آپ نے کہے ہیں میں اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کروں گا۔ ان صحابی کے جاتے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس آدمی نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا تو یہ جنتی ہے۔ فرائض یعنی انسان فرائض پر عمل کرے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے تو ان نیکیوں کا نور انسان کے دل میں رہتا ہے۔ ایک آدمی مہینے کے لاکھ کما رہا ہے لیکن 99,000 روپے تو وہ خرچ کر دیتا ہے، اور ایک آدمی مہینے کے 50,000 کماتا ہے لیکن صرف 20,000 ہی خرچ کرتا ہے، تو دیکھنے میں تو انکم لاکھ والے کی زیادہ ہے، لیکن نفع کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے، بچت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ 50,000 والا آگے ہیں۔ یہ کما رہا ہے تو کیا کیا؟ کما رہا ہے اس سے زیادہ تو اڑایا ہے۔ یہ مسئلہ ہے نیکیوں کے بارے میں۔ آج ماحول ایسا ہے، نیکیاں کرنے کا اہتمام تو بہت ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کے بارے میں سنگینی اتنی نہیں ہے، اس لیے وہ نیکیاں نہ کرنے کے برابر ہیں، وہ نیکیاں اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ اگر انسان پابندی سے فرائض پر عمل کریں، تھوڑی سی نوافل پڑھیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، یہ آگے نکل جائے گا اس آدمی کے مقابلے میں جو روزانہ تہجد پڑھتا ہے لیکن اس کی مجلس میں ہر روز غیبت ہوتی ہے، اس سے تو یہ آگے جائے گا۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام اہم ہے۔ اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دیں، میں اپنے گریبان میں دیکھوں، ٹھیک ہے کوئی ضروری بات ہے تو مجمل کہیں، نام نہ لے اس آدمی کا، ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے اس آدمی کی طرف سب کا دھیان جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اب دل چاہ رہا تھا بات کرنے کا، بات بھی ہو گئی لیکن غیبت نہیں ہوئی۔ یہ ضروری ہے اگر کسی درجے میں ہے، لیکن غیبت سے بچنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے کہ
اسلام خالی یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اسلام یہ چاہتا ہے کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات بھی مت کرو جو اس کو بری لگے۔ تو اگر تکلیف کوئی پہنچا رہا ہے کسی مسلمان کو، یہ تو کتنی بڑی بات ہو گئی اسلام کی نظر میں۔ جب اسلام اس کے بارے میں بری بات کرنے سے روکتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچانے والے کا تو کیا انجام ہوگا؟ اسی لیے روایت میں فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا کعبۃ اللہ گرانے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ کعبہ گرائے ایک آدمی، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو گالی دے۔ روایت میں ویل لکل ہمزہ، بربادی ہے اس آدمی کے لیے، ہر اس آدمی کے لیے جو غیبت کا عادی ہے۔ ہم اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو یہ چھوٹ دیں کہ دیکھو بھائی مجھ سے غیبت تو ہو جائے گی، لیکن جب کبھی مجھ سے غیبت ہو جائے یا میں غیبت کرنے لگوں تو آپ مجھے روک دیجئے۔ آپ وہیں کہیں کہ نہیں یار غیبت ہو جائے گی، اس کو روک لیجئے۔ اس دوست کے ہونے کا فائدہ ایک یہ ہوگا غیبت نہیں ہوگی۔ اب میں غیبت کرنا شروع کر رہا ہوں یا شیطان مجھ سے جانے انجانے میں غیبت کرا رہا ہے، لیکن میرا دوست ایسا ہے کہ وہ فوراً روک لگا رہا ہے، تو مجھے اچھا نہیں، وہ غیبت شروع کر رہا ہے، میں اس کو یاد دلاؤں دیکھو یار یہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کا مذاکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم دوسری دل لگی کی باتیں کریں، لیکن یہ خامخواہ ہماری جہنم کو تیار کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس سے غیبت کا بچنا 99% آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان اپنی بیوی کے سامنے اتنی غیبتیں نہیں کرتا جتنے اپنی دوستوں کی محفلوں میں کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے وہ غیبتیں اتنی نہیں کرتا جتنی وہ دوستوں کی محفلوں میں کرتا ہے۔ اس کی سنگینی، ہمارا بیٹا اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، ہم وہی اس کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا اس کو غیبت کہتے ہیں اور بیٹا یہ برا ہے، تاکہ گھر میں بھی یہ ماحول بنے کہ کسی تیسرے کے بارے میں بات کرنے کا رواج تھوڑا سا کم ہو جائے، بند ہو جائے، اچھے مذاکرے ہوں، مثبت سوچ ہوں، دوسروں کے بارے میں بھلی بھلی باتیں ہوں۔ اور ہمارے بعض اکابر تو کہتے ہیں کہ شیطان بڑا چالاک ہے، وہ غیبت بہت سلیقے سے کراتا ہے، ماسٹر مائنڈ ہے وہ اس سلسلے میں۔ وہ پہلے کسی کی تعریف کراتا ہے، اس کے بعد غیبت کراتا ہے۔ مثلا یار وہ آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا دیندار ہے، نمازوں کا بڑا پابند ہے، جماعت میں بھی پابندی سے جاتا ہے، دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے۔ لیکن اب یہ لیکن سے ایک نیا دروازہ شروع ہوتا ہے غیبتوں کا، لیکن اس میں یہ تھوڑا یہ ٹھیک کر لینا تو اچھا رہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے۔ اب تیسرا کہتا ہے ہاں یار اس میں یہ آپ نے دیکھا نہیں یہ بھی ہے۔ دیکھیے تعریفات ہوئی، کیا فائدہ ایسی تعریفات کا جس نے بعد میں جا کر کے سب ختم کر دیا۔ شیطان بڑا عجیب ہے، شیطان کے حربیں، شیطان کی چالیں پڑھیے۔ علامہ ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس اور ہزاروں کتاب، امام غزالی کی احیاء العلوم، اللہ تیر کا کام کرتی ہے وہ کتابیں ہیں، عجیب انداز میں حضرت تو جو لکھتے ہیں، اللہ تبلیغ دین حضرت تھانوی کو پڑھیے، اس سلسلے میں بڑے حساس ہیں، بڑے حساس ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو ایک جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہے غیبت۔ اور روایت میں نے کہا الغیبۃ اشد من الزنا، نیکیوں کا اہتمام، نوافل 2 رکعت کم ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان بیماریوں سے میں اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ مجلسوں میں دوسروں کے بارے میں اچھی چیزیں دیکھنا، اچھی چیزیں سننا، ایسی باتیں کرنا جس سے اس کے دل میں بھی اس آدمی کی اہمیت آئے، یہ بہت اہم ہے۔ اور دوسرا آسان راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، دوسرے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کہ بھائی مجھ میں تو یہ برائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بھی جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کا مذاکرہ آئندہ ہفتے کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی۔